الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو جائے وعلیہ صیام اور اس کے ذمہ روزے ہوں۔ اب روزے کون رکھے؟ اس کا وارث رکھے گا۔ وارث بیمار ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتا، وارث اپنے بھی روزے رکھوا رہا ہے، مریض ہے، شوگر کا بڑھاپا ہے تو وہ اس کے روزے بھی رکھوائے گا۔ وہ رمضان المبارک میں فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دے گا۔ فدیہ کتنا ہے ایک روزے کا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ 29ویں روزے کو آخری رمضان کو 30 مسکین جمع کر کے سب کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ یہ یاد رہے، سب سے افضل نمبر 1 وہ خود روزے رکھے۔ خود نہیں رکھ سکتا، جیسے عورتوں کے خاص ایام میں روزے قضا ہو جاتے ہیں، پھر وہ روزے بعد میں پورا کرتے ہیں، ایسے آدمی روزے رکھے اپنے، پھر اپنے وارث کے جو فوت ہو گیا والد والدہ اس کے روزے رکھ لے، سردیوں میں رکھ لے۔ اور اگر وہ خود بھی بیمار ہے، مریض ہے، تو پھر وہ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ہم رمضان المبارک میں ایسے کرتے ہیں، فدیہ لے کر ان مواحدین کے گھروں میں راشن دے دیتے ہیں جو غربا، ان کا آرام سے رمضان گزر جاتا ہے، فدیہ بھی جاتا ہے، ان کی سحری افطاری بھی ہو جاتی۔ تو یہ یاد رکھا جائے، جب وارث جائیداد کا وارث بنتا ہے، کتنے ہی گھروں میں ہم جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ابھی میت پڑی ہوتی ہے اور اماں جی کا بکسہ کھول دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں کہ اندر پٹولی میں پتہ نہیں کتنے پیسے جمع ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اصل قرض جو اس کے ذمہ تھا وہ کہتا ہے تم بھی تو بیٹے ہو، تم رکھ لو نا، میں کیوں رکھوں؟ ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ صحیح بخاری 1952۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میری ماں مر گئی اور اس کے ذمے نذر کا روزہ ہے، منت مانی ہوئی تھی، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ فرضی روزہ تو ہے نہیں، نذر مانی تھی میں روزہ رکھوں گی، میرا فلاں کام، جیسے ہمارے معاشرے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتی لو کان علی امک دین فقضیتہ اکان یؤدی ذلک عنہا، مجھے بتاؤ اگر تمہاری والدہ کے ذمے قرض ہوتا اور تم اس کی طرف سے اسے ادا کر دیتی تو کیا اس کی طرف سے وہ ادائیگی ہو جاتی؟ سمجھانے کا انداز ہے۔ سب سے کائنات میں افضل ترین معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا بالکل قرض تو ادا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصومی عن امک، تو تم اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو نا۔
یہ بھی قرض ادا ہو جائے گا، وہ نظر پوری ہو جائے گی۔ کتنے نیک یہ اولاد ہے جو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھتی کہ اس کے ذمے یہ چیزیں تھیں، اب وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو صالح اولاد کا کام ہی یہی ہوتا ہے، پیسوں کی طرف نہیں وہ بھاگتی، وہ دیکھتی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا بہتر ہوگا اور کیسے بہتر ہوگا، جو جو چیزیں ہیں وہ میں سب پوری کر دوں۔ صحیح مسلم 1148۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری ماں نے حج کی منت مانی تھی مگر وہ حج کیے بغیر ہی فوت ہو، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا، بالکل حج کر سکتی، حج کرو جا کر۔ ارأیت لو کان علی امک دین، اگر تمہاری ماں کے دن میں بتلاؤ ذرا قرض ہوتا تو کیا تم پھر وہ قرض ادا کرتی یا کنتی؟ قاضیتہ اقض اللہ فاللہ احق بالوفاء، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ تعالی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، حج ہو سکتا ہے، روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور نماز راجہ صاحب نماز نہیں پڑھی جا سکتی کہ میں اپنے مرنے والے کی طرف سے نمازیں پڑھ دوں، نماز اس نے خود پڑھنی ہر حالت میں پڑھنی۔ اب پچھلے دنوں میں پچھلے ہفتے ہی فیصل آباد گیا، ایک والدہ سے ملاقات کی، میں نے پوچھا نماز، کہنے لگی میں تو نالی لگی ہوئی ہے، پیشاب ناپاک، کئی مہینے ہو گئے۔ میں نے دیکھا ہے معاشرے میں جو ہی آدمی بیمار ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتا، سب سے پہلے نماز کا تارک ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، نماز چھوڑ دے۔ گھر جاتا ہے نماز سے فارغ، مسجد میں نماز، گھر میں کیا کرنا ہے نماز، سبحان اللہ۔ پچھلے دن ایک عالم نے گجرانوالہ کے فیکٹری آنر فوت ہوا، اس کے بیٹے سے 60 روپے فی نماز کے حساب سے سال ہر سال کی پیمنٹ لے کے بابا فارغ کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت بڑا نام ہے اس شخص کا۔ تو نماز نہیں پڑھ سکتے کہ میری طرف سے آپ پڑھ دیں، شاہ صاحب بیمار ہو گئے تو آپ پڑھ دیں، نہ میرا بیٹا پڑھ دیں، نہیں، نماز میں نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے اجازت ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اجازت، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، آنکھ کے ابرو کے اشارے سے پڑھ لو، پڑھنی خود ہے۔ نفل نہیں پڑھ سکتے، سنتیں نہیں پڑھ سکتے، فرض پڑھو، کتنی اجازت ہے، رخ کدھر ہی کیوں نہ ہو مریض کا، نماز پڑھے، نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ زیادہ بیمار ہے، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لے، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لے، کتنی اجازت ہے، لیکن وارث روزہ اور حج اور نذر یہ پوری کر سکتا ہے، نماز اس کے ذمے نہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا، تو مولوی نے تو کیا پڑھنی۔ اس لیے نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں۔ احناف کے ہاں خون نکل جائے، وضو بھی گیا، نماز بھی گئی۔ صحابہ جنگ کے اندر تیر لگ رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لباس میں پڑھ رہے ہیں، نماز معاف نہیں۔ ایک صف نماز پڑھ رہی ہے، دوسری صف ادھر منہ کر کے دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک رکعت پڑھ کے وہاں چلے جاتے ہیں، وہ یہاں جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آگے پیچھے نماز، لیکن معافی
جنگ میں بھی نہیں۔ ہم ایک مرتبہ بارڈر کراس کر رہے تھے کشمیر کا، تو وہ جو وہاں 3 مسلمان تھے نا فوجی ملٹری پاکستان کے، تینوں ہی بے نماز۔ ہم نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وہ بیٹھے رہے۔ عشاء کے بعد میں نے کہا ان کافروں سے جہاد تو بعد میں ہوگا، پہلے ان کو تو مسلمان کریں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ کہتے کیا ضرورت ہے؟ سیدھا کہتے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا فرض ہے۔ کہتے جہاد بھی فرض ہے، وہ سامنے انڈیا حملہ کرنے، ہم ادھر ماریں گے، وہ ہمیں گولی ماریں گے، یا علی کا نعرہ لگائیں گے، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ نماز کیسی؟ نماز کیسی؟ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے اس کو لگ گئے، پھر ہم 2 گھنٹے ان کو سمجھایا، پھر ان کو نماز پڑھائی، ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے، ورنہ ہم نے کیا کرنے آگے جا کے، تم جیسے بے ایمان یا معافی نہ تو نماز معاف نہیں۔ نماز وارث کی طرف سے ادا نہیں کی جائے گی۔ آخری بات یہ ہے، صحیح بخاری 1852، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آس بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ نحر کرنے کی نذر مانی تھی، 100 اونٹ نحر کرنے کی۔ حشام بن عاص نے تو اپنے حصے کے 50 اونٹ نحر کر دیے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، 2 بیٹے، دونوں کے ذمہ 50 اونٹ آ گئے، والد نے نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابوک، تیرا باپ جو تھا نا، فلو کان اقرب بالتوحید، اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اسے تو رب کا تعارف ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا تھا۔ اگر وہ اقرار کر لیتا لا الہ الا اللہ، اگر وہ اقرار کر لیتا، پھر تیری ذمہ داری فصمتا، تو اس کی طرف سے روزے رکھتا، وتصدقت عنہ، تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرتا، نفعہ ذالک، تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتی اگر وہ اقرار کرتا لا الہ الا اللہ۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، بیٹے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا، اور ابو داؤد میں آتا ہے انہ لو کان مسلما، ہاں اگر وہ مسلمان ہوتا، وہ مسلمان ہوتا۔ مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی، کسی نبی کو جائز نہیں، کسی مومن کو جائز نہیں کہ وہ استغفار کرے اس کے لیے جو یا علی مدد کے نعرے مارتا ہو، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہو، شرک کرتا ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغُوا ذَلِكَ، اس کی طرف سے صدقہ کرتے، حج کرتے، غلام آزاد کرتے، جو بھی نیکیاں کرتے وہ سب اس کو پہنچتا۔ اب درمیان میں دیوار کیا ہے؟ توحید، اللہ کی توحید، اس کا توحید کا اقرار ہی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے ورثاء کو، والدین کو توحید پڑھائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کروائیں، اسے عقیدے کی خبر ہو، اسے لا الہ الا اللہ کی شروط معلوم ہو کہ یہ 7 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، اگر یہ پوری نہ ہوئیں تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ تو ثابت ساری احادیث سے یہ امام احمد حدیث کو لے کر آئے ہیں 6704، ایک تو نماز خود پڑھنی پڑے گی، دوسرا مشرک کے لیے کوئی فائدہ نہیں، اس کی اولاد کوئی بھی نیکی کرے اس کو نہیں پہنچتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔